Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Helian Chili Restaurant, try something new always, near SVDC College, PR Colony, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। बुजुर्गान मुहतरम, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, शहरनशीं पे तशरीफ फरमा, जॉइंट फोरम के तमाम कायदीन, कारकुनान, माविनीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन और तमाम दीगर सियासी और समाजी जमातों के मुअज़्ज़ज़ रहनुमा, जो बातें उर्दू में हो रही थी वो तो पल्ले पड़ रही थी, लेकिन जो बातें दूसरी ज़बानों में कही जा रही थी, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट में मैं समझ रहा था कि जोर का पत्थर है, किसको लगी ये पता नहीं, क्योंकि हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं, पल पल बदल रहे हैं, घड़ी घड़ी बदल रहे हैं, सुबह कुछ है, शाम में कुछ है, खुदा जाने क्या होने वाला है। सुना था कि अल्लाह ने एक मच्छर से नमरूद की सल्तनत को तहरीर कर दिया, पता नहीं कॉकरोच के जरिए से किसका नंबर आया। समझ में नहीं आ रहा, मच्छर तो फिर भी जरा साइज में छोटा नहीं है तो काफी बड़ा, कॉकरोच की साइज भी बड़ी होती है। लेकिन मैं एक भारतीय नागरिक होने की हैसियत से, हिंदुस्तान का शहरी, सिटीजन इंडिया, इंडियन सिटीजन होने की हैसियत से, पहली बात तो मुझे इस बात पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे हिंदुस्तान का शहरी बनाया। बहुत से लोग कह रहे होंगे कि इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है। अरे भाई, अल्लाह चाहते तो श्रीलंका में भी पैदा कर देते, लेकिन हिंदुस्तान में फैसला पैदा होने का फैसला मेरा नहीं है। आप लोग गलत फहमी में ना रहे कि मैंने कोई दरखास्त दिया था। हिंदुस्तान में हमें अल्लाह ने पैदा फरमाया है, तो अल्लाह ने जहां पैदा फरमाया वहां के लिए तो शुक्रिया अदा करना ही है। तो आई एम ए प्राउड इंडियन। अच्छा, जितने लोग यहाँ पे भारत के हैं, देश के हैं, मैं हिंदुस्तान कहूंगा, हिंदुस्तानी जिंदाबाद कहेंगे, पाकिस्तानी लोग नहीं कहेंगे। हिंदुस्तान लगा कि बाकी मौजूद है सारे लोग माशाअल्लाह, फरिश्तों ने भी नोट कर लिया, आसमान के फरिश्तों ने भी नोट किया, वैसे जमीन के फरिश्ते भी आए हुए हैं, वो भी नोट कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, सारे जहां से अच्छा क्या हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, यह गुलसिता हमारा। आपको पता है आज वो बुलबुले क्या कह रही हैं? आज वो बुलबुले क्या कह रही हैं? आज वो बुलबुले कह रही हैं कि तड़पने की इजाजत है न फरियाद करने की, घुट के मर जाऊं ये मर्जी है मेरे सयाद की। इकबाल अगर आज होते तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने के जुर्म में उनको जेल डाल दिया जाता। वो जेल में होते तो जमानत भी मिलनी मुश्किल हो जाती। अल्लाह भला करे, पहले चले गए।
آج سرکار ناراض ہے، خطرہ ہے کہ کہیں جنتا نہ بدل دیے جائے. ایس آئی آر وغیرہ سب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو قانون آ رہے ہیں، قانون کا تو سمان کرنا ہے، سرکاری افسران کی کوپریشن بھی کرنی ہے، ان کا سہایتا کرنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے. دیش ہمارا، اس کو بچانا ہے. بچائیں گے انشاءاللہ، اور سب مل کر بچائیں گے. مگر بھارت کی ایک ڈائیورسٹی میں یونٹی یہ ہے، بھارت کی پرمپرا یہ ہے، ہندوستان کی تہذیب اور بھارت کا کلچر یہ رہا ہے کہ بھارت کو کبھی بھی آج تک ایک سماج نے نہیں، سارے سماجوں نے مل کر اسے گلدستہ بنایا. اس کی پوری تاریخ کو اٹھا لیجیے، پوری تاریخ کو اٹھا لیجیے. آپ کہیں گے مغلیہ دور، کہنے کی ضرورت نہیں کہ بادشاہ اکبر کس کے رشتہ دار تھے، کس کے رشتہ دار تھے. لیکن ایک بڑے مہاپروش شیواجی مہاراج، مہاراشٹر میں جن کی بڑی عزت ہوتی ہے، لیکن پورے بھارت ان کی عزت کرتے ہیں. ان کے سپہ سالار بھی مسلمان شامل. تو پہلے کوالٹی کی بنیاد پر لیا جاتا تھا، آج کل پروپیگنڈے کی بنیاد پر لوگوں کو رکھا جاتا ہے. لیکن میں اپنی قوم اور مسلمانوں سے صاف صاف کہنا چاہوں گا اور واضح طور پر کہنا چاہوں گا کہ مردہ قومیں کاندھا ڈھونڈا کرتی ہے، زندہ قومیں پہاڑ کھود کر اپنا راستہ بنا کرتی ہیں. آپ زندہ قوم ہیں، آپ مانے نہ مانے لیکن انگریز مانتی ہیں. آپ زندہ قوم ہیں، یہ آپ نہ مانے مگر انگریز مانتے ہیں، کیونکہ انگریز کو معلوم ہے کہ آپ نے اپنے کاندھے پہ راشٹر پتا مہاتما گاندھی کو بٹھایا اور انگریزوں کو اس دیش سے نکلایا. آج کرپشن کے قیمت، ملاوٹ کے قیمت، نقلی دواؤں کے قیمت، ڈرگس، نشہ ہمارے ملک کو تباہ کر رہا ہے، ہمارے دیش کی جڑیں ختم کر رہا ہے. یہ وہ دیش ہے ہمارا جس کو ہم سونے کا چڑیا کہا کرتے تھے، مگر اس سونے کی چڑیا کے، اس سونے کی چڑیا والے ملک ہمارے مہان بھارت میں ایک بہن کے اکاؤنٹ میں 19,000 روپے ہوتے ہیں اور وہ مر جاتی ہے. اس کا غریب بھائی بینک مینیجر کے پاس جاتا ہے کہ میری مری ہوئی بہن کے 19,000 روپے اکاؤنٹ سے دے دو. اس نے کہا کہ تم اپنے مری بہن کے ثبوت پیش کرو. وہ غریب جاتا ہے، قبر کھودتا ہے اور بہن کے مرے ہوئے ہڈیوں کے کنکال اٹھا کر بینک میں لا کر پیش کر دیتا ہے. شرم آنی چاہیے. ہم 2026 کے لوگ ہیں، دنیا چاند پہ جا رہی ہے، ہمیں شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے. اور میں یہ اپنی قوم مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ میری قوم کے لوگوں، اگر تم اس ملک میں ضرورت بنو گے، اگر تم اس ملک میں ضرورت بنو گے انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ، اگر آپ ضرورت بنیں گے تو آپ کاندھوں پہ بٹھائے جائیں گے، گودوں میں اٹھائے جائیں گے، سر پہ سجائے جائیں گے. اور اگر آپ بوجھ بن جائیں گے تو اتار کر پھینک دیے جائیں گے. کوئی پارٹی بچا نہیں سکتی، کوئی پارٹی، کسی پارٹی کے لیڈر آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے. یاد رکھو، اکلوتی اولاد کو بھی باپ اگر گود میں گھماتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے ہاتھ میں درد ہو جائے تو بوجھ بننے والے بچے کو باپ بھی اتار دیا کرتا ہے. بوجھ بننے والے بچے کو باپ اتار دیا کرتی ہے. اگر بوجھ بنو گے تو ماں باپ بھی اتار دیں گے، بوجھ بنو گے تو سماج اتار دے گا، بوجھ بنو گے تو سماج اور سوسائٹی تمہیں اتار دے گی. ضرورت بن جاؤ، اگر ڈاکٹر بنو گے تو دشمن مریض بھی تمہارے پاس آ کر تمہارے علاج کے لیے وہ انتظار کرے گا. ابھی ہمارے فاضل دوست مسلم لیگ کے معزز قائد میرے بھائی نے فرمایا کہ مسلمان بھیک نہیں مانگتا. میں متفق ہوں، مسلمان بھیک تو نہیں مانگتا، مگر بدنصیبی یہ ہے کہ بھارت میں سب سے زیادہ بھیکاری مسلمانی میں پائے جاتے ہیں. سب سے زیادہ، اب زیادہ ہے کہ نہیں
گھر میں روٹیاں نہیں بنا کر دیتی ہے، مزدور خود ہی پسینہ بہا کر اپنے بچوں کو روٹیاں کھلایا کرتا ہے۔ لیکن ایک بات تو ہے کہ ہم نے اپنے نظام کو ٹھیک نہیں کیا۔ اسی دیش میں ہمارے سکھ بھائی رہتے ہیں، اسی ملک میں ہمارے سکھ بھائی رہتے ہیں، انہوں نے اپنی غریبی کا مقابلہ کیا۔ کیسے کیا؟ اپنے پیسے کو برباد نہیں کیا۔ ہمارے نوجوان رات کے 2 بجے تو چائے پینے کی خواہش میں سڑک کو آباد کیے رہتے ہیں۔ اور مسلمانوں، تم جن سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو، ہیلتھی کمپٹیشن، جاب کمپٹیشن، ورک کمپٹیشن، ایجوکیشن کمپٹیشن، تم جن سے کمپٹیشن کرنا چاہتے ہو وہ ہمارے بچے کو نوجوان، وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے لال صبح 3 بجے اٹھ کر سڑک پہ ورزشیں کرتے ہیں اور تم 2 بجے چائے پی کر سونے کے لیے جاتے ہو۔ ہمارے بھائی نے ٹھیک کہا کہ ہمارے یہاں دیر رات جلسے کیوں ہوتے ہیں، اس میں ہم لوگ بھی قصوروار۔ معاف کیجیے گا، یہ تو میں نے لاٹھی ڈنڈا چلانا شروع کیا ہے کہ 10 کے بعد تقریر نہیں کروں گا، اٹھ جاؤں گا۔ لوگ کہتے پتہ نہیں کیسا گھمنڈی انسان ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے، میں سب کو ٹھیک نہیں کر سکتا، خود کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہوں، خود کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جلسے اور جلوسوں میں بیداری تو ضرور آئے گی، لیکن پریکٹیکل آپ کو چلنا پڑے گا۔ اور پریکٹیکل یہ ہے، آج ہمارے سکھ بھائیوں کے سماج میں کوئی بھیک مانگنے والا نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے چیریٹی خیرات کے پیسوں کو جمع کیا اور اپنے غریبوں کو کاروبار کروایا، اور وہ کاروبار کرنے والا غریب کل کا مالدار ہوا اور وہ بھی خیرات کرنے والا بن گیا۔ مشکل یہ ہے کہ ان کے یہاں خیرات کو جمع کر کر غریبی ختم کی گئی، ہمارے یہاں خیرات بانٹ بانٹ کر بھکاری بڑھائے گئے۔ ہمارے یہاں بھی غریبی ختم ہونے کا نام نہیں۔ آخر ہماری خیرات کہاں جا رہی، ہمارے صدقات کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا سوچئے۔ آپ کو موازنہ کرنا ہوگا، فقیر کے فقیر مت بنیے۔ بہاؤ میں تو لاشیں بہا کرتی ہے، زندہ تیراک بہاؤ کے خلاف تیر کر اپنی منزل پہ پہنچا کرتا ہے۔ میری قوم کے لوگوں لکیر کے فقیر بنتے چلے گئے۔ ہم جس طرح اللہ کے سوا کسی بت کے پوجا اور پرستش کے خلاف ہیں، تو ہم بت پرستی کے بھی خلاف ہیں، تو ہم شخصیت پرستی کے بھی خلاف ہیں۔ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ سکھ بھائیوں نے اپنے سماج سے بیکاری مکت سماج بنایا ہے۔ میں ان کو آپ سب کے ذریعے سے مبارکباد دیتا ہوں۔ مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے بہری سماج، آپ جانتے ہیں بہری سماج ایک فرقہ ہے۔ ان بھائیوں نے بھی اپنے سماج کو بیکاری مکت بنایا۔ ان کے یہاں کوئی غریب نہیں، سائیکل سے تو چلے گا مگر محنت کرنے والا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی اپنی خیرات کو سگنل پہ نہیں بانٹا ہے، اپنے خیرات کو مسجد کے باہر کھڑے ہوئے بھکاریوں کو نہیں بانٹا ہے، اپنے خیرات کو ہر آنے والے ایرے غیرے لتھو خیرے وداؤٹ انکوائری فراڈ مکار چاپلوس باز جھوٹا ان سب کو دے کر اپنے خیرات کو برباد نہیں کیا ہے، بلکہ اپنی خیرات کو جمع کر کر بیت المال بنایا، اپنے غریبوں کو کھڑا کیا۔ آج ان کا غریب مالدار بن کر خیرات دینے کے قابل ہو۔ ایک مسلمان ہی ہے، مسلمانوں کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا، میں اپنے معزز قائدین سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری قوم کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ ہماری قوم کے پاس ڈھونگ ہے، مکاری ہے۔ مجھے 2 جملوں کے لیے معاف کیجیے گا، لیکن میں آگے جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھ لیجیے۔ ظاہر سی بات ہے، میں آپ کو نہیں خود کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کا حصہ ہوں۔ میری قوم کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، میری قوم کے پاس سسٹم کی کمی ہے۔ اگر پیسوں کی کمی ہوتی تو 15 دنوں پہلے ویڈیو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا آپ نے، ایک شادی میں ایک سسٹم صاحب اپنے داماد کو کھڑے ہو کر نوٹوں کی گڈی دے رہے ہیں، اور بھری مجلس میں رامپوری بکرے کی طرح داماد کو خرید کر انٹرنیشنل بھیک کے انداز میں 1,11,11,000 روپے داماد کو گفٹ کیے گئے ہیں۔ جو آدمی اگر کیش 1 کروڑ روپے داماد کو دے رہا ہو اور بقیہ دولت الگ ہے، اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں میں غریبی نہیں ہے، مسلمانوں میں بدنصیبی ہے۔ بدنصیبی
ایک ہندو بھائی کی بیٹی کی شادی کی بھی ویڈیو دیکھی. پڑھے لکھے داماد, پڑھی لکھی بیٹی, شادی کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے بیٹی کو جہیز نہیں دیا, بلکہ ان سارے پیسوں سے 11 یا کتنے مکان بنائے, گھر بنائے چھوٹے چھوٹے, اور ایک ایک گھر ایک ایک غریب کو چابی اور پیپر سمیت گفٹ کیا. کہا کہ تم دعا کرو, آشیرواد دو, میری بیٹی شادی میں لگے. ہم تو اپنے بھائی کو دینے کو تیار نہیں, بھائی کو دینے کو تیار. آج اس قوم کی بات ہم کرنے کھڑے ہوئے جو قوم ولیمہ بھی کرتی ہے تو سود میں قرضہ لے کر ولیمہ. تو آپ کو اپنے پیسوں کا صحیح استعمال کرنا ہوگا. تیار ہے انشاءاللہ آپ اس کے لیے؟ تیار ہے تو پہلا کام بھیک دینا بند کیجیے, بھیک دینا بند کیجیے. آپ بھیکاری پیدا نہیں کریں گے. آپ بھیکاریوں کو آپ انسان بنائیں اور صرف اپنے محلے میں آپ یہ کام کریں. پورے ہندوستان کی فکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ خدا نہیں ہے, آپ رب نہیں ہے. پوری کائنات کا رب صرف اللہ ہے. ساری دنیا کو کھلانا جو اس کی ذمہ داری ہے, چودھری کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ اپنے محلے کو, محبوب نگر کو بھیکاری مکت بنا دیجیے. پھر آپ کے خلاف نفرتی تقریر کون کرتا ہے دیکھ لیں گے. پھر آپ کو کون نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے دیکھ لیں گے. پھر لوگ کہیں گے کہ صاحب یہ سماج تو بڑی قیمتی سماج ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب بھارت میں آئے تھے تو زبان یہاں کی نہیں جانتے تھے, کلچر یہاں کی نہیں جانتے تھے, مگر اجمیر میں تشریف لے گئے. لوگ آپ کی زبان کو تو نہیں سمجھتے تھے, مگر خواجہ کے کریکٹر کو دیکھ کر لوگوں نے خواجہ کو خواجہ مان لیا. میری قوم کے بزرگوں, میری قوم کے نوجوانوں, آؤ اپنے آپ کو بدل, آواز لگاؤ اپنے آپ میں. فجر کی نماز میں مسجدیں بھری ہوگی انشاءاللہ. رات میں 9 اور 10 کے بعد تمہاری دکانیں اور مارکیٹ میں تم نظر نہیں آؤ گے. پڑھنے کی عادت ڈالو, کتابیں پڑھو, موبائلوں سے عاجز آ جاؤ. ایک زندہ اور مضبوط قوم بن کر کھڑے ہو جائیے. بے حق مانگنے کے لیے حکومت کے دروازے پہ جانے نہیں ہوں گے. انشاءاللہ حکومت خدا کے دروازے پہ کھڑی ہوگی انشاءاللہ. لیکن اسی کے ساتھ ایک جمہوری نظام ہے بھارت, ایک ڈیموکریٹکل سسٹم ہے بھارت ہمارا. اس میں آپ میں تلنگانہ اسٹیٹ بھی ہے. یہ اچھا ایک اسٹیٹ, خوبصورت اسٹیٹ, اور اس کا یہ کامیاب ضلع محبوب نگر, اور یہاں کے محبوب ترین لوگوں کو شکایتیں ہیں, اور وہ شکایت ان کی حق بجانی میں بجائے میں نے پوری انکوائری کی تب یہاں آیا, پوری معلومات کی. ہمارے جمعیت کے بزرگ ذمہ دار یہاں موجود ہیں, میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پوری تفصیلات مجھے لکھی. مجھے اطمینان ہوا حکومت وقت سے تلنگانہ کی گورنمنٹ اور یہاں کے آنریبل چیف منسٹر صاحب اور سٹی کے آپ کے آنریبل ایم ایل اے صاحب, ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایک کمیونٹی آج کہہ رہی ہے کہ 2.5 سالوں سے آپ نے جو ڈکلیریشن دیا تھا اس پر کوئی کام نہیں ہوا, تو معاف کیجیے گا, یہ کہنا شکایت نہیں, پیار بھی تو ہو سکتا ہے. پیار بھی تو ہو سکتا ہے. کیا آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ لوکتنتر میں وشواس رکھنے والی سنویدھانک سرکار, آنریبل گورنمنٹ ان چیزوں پر دھیان دے گی, اور جو مسائل ہیں اور جائز مسائل ہیں اور اس کے وعدے کیے گئے تھے ان چیزوں کو حل کرنا یہ ہر حکومت کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ کسی پارٹی کی سرکار ہو اور کسی بھی جماعت کے نمائندے ہو. سوال یہ نہیں اٹھتا کہ آپ کس ذات کے ہیں, آپ کس پارٹی کے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ہیں, سنویدھان کے ہیں, اور دیش کے لوگوں نے آپ سے اپنی باتیں رکھی ہے. اپنے راج کے لوگوں کے سمان پوروک طریقے سے ان کی باتیں سنی جانی چاہیے, مانی جانی چاہیے. لہذا محبوب نگر ضلع کے باشندگان کی طرف سے, یہاں کی جنتا کی طرف سے جو ڈکلیریشن اور گورنمنٹ کے ساتھ جو ڈیمانڈ ہے اور جائز مطالبات ہے, میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سب پر دھیان دیجیے. میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کے آنریبل ایم ایل اے صاحب اور تمام لوگ اس پر دھیان دیں گے انشاءاللہ, اور دھیان دیا جانا چاہیے. عزیزان ملت, ساتھ ہی ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت ہمارا ملک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے.
मैं अपनी मिल्लत के नौजवानों से अर्ज करूंगा कि मुसलमानों, सोशल मीडिया पे फितनों का सहारा मत बनो, अपने आप को एक अच्छा शहरी, एक रिस्पेक्टेड सिटीजन बनाकर आप अगले हालात के लिए खुद को तैयार कीजिए, और इस तरह तैयार कीजिए कि याद रखिएगा, हम में से हर आदमी के दो घर हैं, एक बड़ा घर, दूसरा छोटा घर। छोटा घर कहते हैं जिसमें हम रहते हैं, बड़ा घर उसे कहते हैं जिसमें मेरा घर रहता है, यानी मेरा देश है, मेरा वतन है, मेरा भारत है। दोस्तों, अगर छोटे घर में खुदा न करे आग लग गई तो काबू पाया जा सकता है, लेकिन बड़े घर को कभी जलने मत देना, वरना न जाने कितने छोटे घर जलकर खाक हो जाएंगे। इस देश की एकता और अखंडता के लिए हम सबको अपनी अना से ऊपर उठकर एक साथ चलना है, और हाँ, सरेंडर होकर नहीं, डिबेट करना। हर इशू पर हमारे इंटेलेक्चुअल की कमी नहीं भारत में। मैं मानता हूं कि भारत में बाबा बहुत ज्यादा है, मगर साइंटिस्ट भी कम नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे देश में मैजिशियन बहुत ज्यादा है, मगर लॉजिशियन भी कम नहीं है, लॉजिक देने वाले भी मौजूद हैं। तो हमारे यहाँ मैजिक दिखाने वाले भी हैं, लॉजिक देने वाले भी हैं, हमारे यहाँ बाबागिरी करने वाले भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं। आप जिस तरफ जाएंगे उसी तरफ पलड़ा भारी होगा। आप लॉजिक की तरफ आ जाइए, आप साइंस की तरफ आ जाइए, और आइए देश के अंदर एक हेल्दी डिबेट करें। अगर कोई फितना खड़ा होता है, कोई रूमर उड़ाई जाती है मुसलमान के बारे में कि मुसलमान ये गलत करता है, तो आइए उस पर डिबेट स्टार्ट करें। आओ साबित करो, जैसे कहा जाता है कि मुसलमान इतने इतने बच्चे पैदा करते हैं, आओ सेंसेक्स की रिपोर्ट उठा लेते हैं, आओ सरकार का डाटा उठा लेते हैं। जब तलाक का मसला चल रहा था, उस वक्त हमने डाटा पेश किया था कि भारत में तलाक देने वालों में तीसरे नंबर पर मुसलमान का नाम आता है। पहले और दूसरे वालों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं मिलाप और मोहब्बत चाहता हूं। डाटा की बुनियाद पर बात कीजिए। अगर आप भारत की गद्दारी और देश की सीक्रेट चीजों को बेचने वालों की बात कर लीजिए, कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने देश की खुफिया चीजों को दुश्मनों के हाथ में बेचा है। डाटा निकालिए, डिबेट कीजिए और देखिए किसके नाम बहुत ज्यादा है। इसलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और कमेंट के बॉक्स में जाकर ट्रोल आर्मी बनने के बजाय आओ नेशनल तरीके से नेशनल लेवल पर हेल्थी डिस्कशन शुरू करो। जाहिल कौमें झगड़ा क्या करती हैं, कामयाब और पढ़ी लिखी कौमें इल्म और तारीफ पर बहस क्या करती हैं। हम जाहिल कौमों का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप डिबेट, सेहतमंद बहस होनी चाहिए, मगर जिसकी हिम्मत सब लोग जुटा नहीं पाएंगे, सब लोग जुटा नहीं पाएंगे। मेरी कौम को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, और हमारी कौम की खुशनसीबी यह है कि हमारी कौम में बड़ी तादाद हज़रात उलमा की पाई जाती है। वो उलमा जो इल्म दीन के साथ साथ दुनिया की भी कुछ न कुछ शुद्ध रखते हैं। मैं मिस्टर और मौलाना के जॉइंट फोरम की बात कर रहा हूँ। मिस्टर हमसे दूर नहीं, मौलाना मिस्टर से दूर नहीं। मिस्टर मौलाना की जरूरत है, मौलाना मिस्टर की जरूरत है। आओ हमारे यहाँ के इंटेलेक्चुअल तबका मिस्टर और मौलाना को एक कर अपनी मिल्लत की फलाह के बारे में भी आगे सोच सकते हैं और अपने मुल्क का भी फलाह कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबके इत्तेहाद को बुरी नजर से महफूज रखे, और अल्लाह ताला बेदारी के इस कारवा और इस बेहतरीन शानदार इजलास को अल्लाह मकबूलियत के साथ मैदान अमल में इसके जहर को जाहिर फरमाए, इसके असरात को जाहिर फरमाए, और इसके मुंतज़रीन के हर शख्स को, चाहे वो दूर का हो या करीब का हो, अल्लाह खुश रखे। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे भारत में सुख और शांति अता फरमा। यहाँ रहने वाले मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सारे जात और बरादरी में मोहब्बत और अमन अता फरमा। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट
www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس.